ہم اپنی قومی اور ملی زندگی یعنی کمیونٹی لائف کے انتہائی نازک دور کرٹیکل فیز سے گزر رہے ہیں، جس نے ہمارے سامنے ایسے جوخم چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں جن کا حل نہیں نکالا گیا تو ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہر طرف خوف اور مایوسی چھائی ہوئی ہے، ہر آدمی ڈرا سہما ہے۔ اس صورتحال کا حل ڈھونڈنا اور لوگوں کو خوف اور مایوسی سے باہر نکال کر ان کے اندر ہمت اور اعتماد پیدا کرنا ایک ایسی ضرورت ہے جس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میری کتاب 21ویں صدی کا چیلنج اور ہندوستانی مسلمان بند گلی سے آگے کی راہ، اسی کی ایک کوشش ہے جو نہ صرف آپ کو ہمت اور حوصلہ دے گی بلکہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کی راہ بھی دکھائے گی۔ اس کتاب میں ہر اس سوال کا جواب دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر لوگ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں اور ان پر الزامات کی بارش کر کے ان کو نیچا دکھانے اور ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتاب آسان زبان میں تیار کیا ہوا ایک ایسا علمی دستاویز ہے جس پر ہر پڑھے لکھے آدمی کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ کتاب 517 صفحات کی ہے جس میں 4 ابواب چیپٹرز ہیں جو 18 عنوانات ٹاپکس پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کتاب کے پہلے باب میں مسلمانوں کے سامنے کیا چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، ان کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کی قوت یعنی اسٹرنگتھ کیا ہے، اس پر بحث کی گئی ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے اور اسے اپنی حالت سدھارنے کے لیے کن باتوں پر دھیان دینا چاہیے اور آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ دوسرے چیپٹر میں مسلمانوں کے اندر جو اختلاف و انتشار ہے اور ان کو بلا وجہ جن مسائل میں گھیر کر آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے، جیسے بابری مسجد کا معاملہ یا مسلم پرسنل لاء سے متعلق سوالات، اس پر گفتگو کی گئی ہے اور ان مسائل میں ملت کا نقطہ نظر کیا ہے اور اس کی معقولیت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ساتھ ہی ملت میں جو اختلاف ہے اس کو دور کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ یہ باب ہماری اندرونی کمزوریوں پر قابو پانے میں ہماری علمی اور عملی دونوں رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، جین اور مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ، مختلف زبان بولنے والے، الگ الگ کلچر رکھنے والے اور کئی نسلوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے اس ملک میں قومی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن، کمیونل پیس اینڈ ہارمونی بہت ضروری ہے۔ یہ کمیونل ہارمونی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اور اس میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور مسلمانوں کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، یہ اس باب میں ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ وہ کون سے ایشوز ہیں جن کو بنیاد بنا کر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے، اس کی طرح رہنمائی کی گئی ہے۔ قومی یکجہتی، نیشنل انٹیگریشن کیسے قائم کی جا سکتی ہے اور مختلف مذاہب اور کمیونٹیز کے ساتھ کیسے روابط رکھنے چاہیے اور اسلام اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کے تیسرے باب میں
ملی تعمیر کے کیا نکات ہونے چاہیے، مسلم قیادت اور مسلمان عوام کو کن باتوں پر دھیان دینا چاہیے، موجودہ حالات میں ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے مسائل میں میڈیا اور ملک کی سیاسی پارٹیوں کا کیا رول ہے اور ان کے حل کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنا چاہیے، اس پر بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے۔ مسلمانوں کے ریزرویشن کا مسئلہ بہت ہی ہاٹ اور کنٹروورشیل ٹاپک ہے، اور وقت کی سیاست اور سیاسی پارٹیوں نے بڑی چالاکی سے مسلمانوں کو ان کے جائز قانونی حق سے محروم کر رکھا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ریزرویشن کی پوری تاریخ، اس کے دلائل، اس کے خلاف لوگوں کی رائے اور اس کی ضرورت اور ریزرویشن کے مختلف ماڈل جیسے کیرالہ ماڈل، کرناٹک ماڈل، تامل ناڈو ماڈل اور بہار ماڈل پر روشنی ڈالی گئی ہے اور عملی تجاویز پیش کی گئی ہیں جس پر جس سے ریزرویشن کا کیس مضبوط ہوتا ہے۔ ایک اہم عنوان، آزادی کے بعد ملک کی سیاست نے کیا کیا اور کیسے کیسے روپ بدلے اور کیسے مسلمانوں کو حاشیے پر رکھنے کی سازش رچی جاتی رہی ہے، اس سے کس طرح باہر آیا جا سکتا ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس طرح یہ باب وقت کی سیاست اور سماج کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گا۔ چوتھے باب میں 3 بڑے عنوانات ہیں۔ ایک تو دہشت گردی اور اسلام ہے، دوسرا آزادی کے بعد اردو زبان کو درپیش مسائل ہیں، اور تیسرا مدارس اسلامیہ کی اہمیت ہے۔ یہ تینوں موضوعات ایسے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے وجود اور استحکام سے ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، مگر اس کو دہشت گردی پھیلانے والا دین بتایا جاتا ہے۔ مدارس اسلام کی تعلیم کا مرکز ہے، اخلاق و انسانیت کی تعلیم دینے والی جگہ ہے، اس کو دہشت گردی کا اڈا، دہشت گردی کی نرسری بتایا جاتا ہے۔ اور اردو زبان جو پورے ہندوستان کی زبان ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، یہاں تک کہ عیسائی بھی اس زبان کو بولتے اور لکھتے ہیں، یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، کمپوزٹ کلچر کی نمائندہ زبان ہے، اس کو مسلمانوں کی زبان بتا کر اس کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کتاب کے اس حصے میں ان تمام موضوعات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ دہشت گردی کی پوری تاریخ، کب اور کہاں پیدا ہوئی، کس نے پیدا کی، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پر بھرپور بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح اردو زبان اور مدارس اسلامیہ پر بھی پورا جائزہ پیش کیا گیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس کتاب 21ویں صدی کا چیلنج اور ہندوستانی مسلمان بند گلی سے آگے کی راہ کا ایک مختصر تعارف۔